بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری خالہ کو پورے خاندان میں بہت اہمیت دی جاتی تھی، کیونکہ ہمارے خاندان میں ان کو بہت زیادہ خوش قسمت تصور کیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بے حد خوشیوں بھری زندگی گزار رہی تھیں۔ ایمن میری خالہ زاد تھی، وہ ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے دادا گاؤں کے چودھری تھے اور اس کے بابا بہت بڑے افسر تھے۔ ان کی پوسٹنگ مختلف جگہوں پر ہوتی رہتی تھی اور وہ جہاں جاتے بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے۔ خالو جان کی ہم سے دور کی رشتہ داری بھی ہوتی تھی، وہ ہمیں خاصی اہمیت دیتے۔ ہم جب بھی ان کے گھر جاتے وہ خاطر تواضع میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے، مجھ کو اپنی بیٹی جیسا سمجھتے تھے۔ ایمن ان کی چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ خالہ جان کے 2 بیٹے بھی تھے جن کے نام مبشر اور مجتبیٰ تھے۔ دونوں ہی بہت پیارے بچے تھے، لیکن ایمن سب سے زیادہ پیاری تھی۔ خالو کو 2 ملازم گورنمنٹ کی طرف سے ملے ہوئے تھے، ایک گھریلو کام کرتا تھا اور دوسرا گیٹ کیپر تھا۔ جب بھی وہ گاؤں جاتے یہ ملازم خالو کے گھر پر موجود رہتے اور ان کے گھر کی حفاظت کرتے تھے، لیکن یہ لوگ کم ہی گاؤں آتے تھے۔ خالہ جان کا کہنا تھا گاؤں میں مٹی ہوتی ہے اور میں اپنے بچوں کو مٹی میں گندا ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ اپنے بچوں کو گاؤں کے بچوں کے ساتھ کھیلنے بھی نہیں دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خالہ جان کو اتنی نعمتیں دیں کہ بیان نہیں کر سکتی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک ایک حادثے میں خالو کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد خالہ جان کو گورنمنٹ کی طرف سے ملی مراد اور ملازمین سے بھی ہاتھ دھونے پڑ گئے۔ وہ مجبوراً سسر صاحب کے گھر گاؤں آ گئیں، جہاں ان کی ذمہ داری تھی۔ البتہ ایمن کے پاس اب بھی زندگی کی سب نعمتیں تھیں، کسی شے کی کمی نہ تھی۔ زمینیں ان کی اپنی تھیں، لیکن باپ کی شفقت اور ان کا سایہ موجود نہ تھا۔ یہ ایسی کمی تھی جس کو کسی صورت پورا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ زمینوں پر کام کرنے والے مزارے نے اپنا 13 سالہ بیٹا خالہ جان کے سپرد کر دیا اور کہا کہ اسے آپ کی خدمت پر مامور کر دیا ہے، جو کام کرانا ہو کروا لیا کریں۔ ایمن اس وقت صرف 2 سال کی تھی۔ جو لڑکا اس کی امی کے پاس بطور ملازم آیا تھا اس کا نام ہادی تھا۔ وہ بہت اچھا، نیک، تابع دار اور خوبصورت لڑکا تھا۔ خالہ جان نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی اور اس کی شرافت کو دیکھ کر اس کو اسکول میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ وقت گزرتا رہا، ہادی صبح اسکول جاتا اور باقی وقت وہ خالہ جان کی خدمت میں حاضر رہتا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، اب خالہ جان کے بچے بڑے ہو گئے تھے، ہادی بھی جوان تھا۔ اس نے FSC پاس کر لیا، لیکن اس کی تابع داری میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ یہ لڑکا ایسی خوبیوں کا مالک تھا کہ خالہ جان کو اس سے بھی محبت ہو گئی اور وہ اس کو اپنی اولاد کی طرح چاہنے لگیں، بالکل اپنے بیٹوں کی طرح رکھتی۔ کسی کو پتہ نہ چلتا کہ یہ لڑکا ان کا بیٹا نہیں بلکہ ان کے مزارے کا بیٹا ہے۔ انسان کے گنوں سے ہی اس کی قدر ہوتی ہے۔ ہادی نے بھی اپنے گنوں سے مقام پا لیا۔ وہ پڑھائی میں بھی بہت اچھا تھا اور دوسرے کام دیانتداری سے کرتا تھا۔ خالہ کی زمین بہت زیادہ تھی، انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ اس میں سے ہادی کو بھی کچھ دوں گی تاکہ اس کی زندگی بن جائے، پڑھ لکھ کر اسے مزدوری نہ کرنی پڑے۔ جب دادا جان فوت ہو گئے تو اب خالہ جان ہی سب سے بڑی تھیں۔ بہت سے فیصلے خود ان کو کرنے تھے۔ بچوں کی شادی کا مرحلہ آیا تو سوچ میں پڑ گئیں۔ ایمن کے رشتے کے لیے پریشان تھیں۔ خاندان میں جو لڑکے تھے وہ صاحب جائیداد ضرور تھے، لیکن ان میں برائیاں بھی موجود تھیں۔ خالہ جان کو ہادی سے بیٹوں جیسی محبت تھی۔ کچھ سوچ بچار کے بعد نظر انتخاب اسی پر ٹھہر گئی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ایمن کی شادی ہادی سے کر کے اس کو گھر داماد بنا دیں گی۔ وہ روشن خیال تھیں، امیری غریبی اور ذات پات کو اہمیت نہ دیتی تھیں۔ ہادی کا باپ مزارہ ضرور تھا، مگر اس کا تعلق اچھی ذات سے تھا۔ جب خالہ جان نے اپنے خیال کا اظہار ایمن اور دونوں بیٹوں سے کیا تو انہوں نے مخالفت نہیں کی، کیونکہ ایک گھر میں رہنے کی وجہ سے وہ سب بھی ہادی سے انسیت رکھتے تھے۔ لیکن جب ایمن کے چچا کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ یہ رشتہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی بیٹی کو کسی جاہل اور غریب خاندان میں نہیں بیاہ سکتے۔ ہم گاؤں کے چودھری ہیں، ہماری بیٹی مزاروں میں کیسے جا سکتی ہے؟ رشتہ اپنے ہم پلہ گھرانے میں کیا جاتا ہے، ایسے ان پڑھ لوگوں میں نہیں۔ ان کا کہنا بھی غلط نہ تھا، صرف ہادی ہی پڑھا لکھا تھا، باقی اس کا پورا خاندان ان پڑھ تھا۔ جب خالہ جان اس رشتے پر اڑ گئیں تو سارا خاندان ان سے ناراض ہو گیا، مگر خالہ کو ہادی سے لگاؤ تھا۔ انہوں نے کسی کی نہیں سنی، سب سے کہہ دیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ہادی سے ہی کروں گی۔ وہ میرا دیکھا بھالا لڑکا ہے، میرے ہاتھوں سے پڑھا اور جوان ہوا ہے،
وہ میرے تابع رہے گا، شادی کے بعد میری بیٹی کو دکھ نہ دے گا، جبکہ سسرال میں سارے لڑکے آوارہ مزاج ہیں، ان میں سے کسی سے رشتہ کیا تو وہ ایمن کو دکھ دیں گے اور اسے سکھی نہیں رکھیں گے۔ وہ سب شراب پیتے ہیں، دولت لٹاتے ہیں، حتیٰ کہ بازار حسن بھی جاتے ہیں اور برے لوگوں کی صحبت کو برا نہیں سمجھتے، جبکہ ہادی میں ایسی کوئی برائی نہیں ہے۔ بہرحال ان کا فیصلہ نہ بدلا، البتہ چچا چچی اور دوسرے لوگوں کے واویلا کرنے پر ایمن ضرور پریشان ہو گئی کہ سب کیا ہو رہا ہے، جبکہ وہ بطور بھائی ہادی سے انسیت رکھتی تھی۔ اس کے دماغ میں دوسری کوئی بات نہیں تھی۔ اب رشتہ دار طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ ان کے خیال میں ایمن کی مرضی اس میں شامل تھی، مگر وہ ایسی نہیں تھی۔ کبھی اس کے دل میں ہادی کے لیے کوئی ایسا ویسا خیال جاگزی نہیں ہوا تھا۔ ان کے گھر کا ماحول بہت پاکیزہ تھا، مگر کسی کے منہ پر کون ہاتھ رکھ سکتا ہے؟ جتنے لوگ اتنی باتیں ہونے لگیں۔ رشتہ داروں نے ایمن کے کانوں میں ایسی باتیں ڈالنی شروع کر دیں کہ وہ ڈسٹرب رہنے لگی، مضطرب ہوتی گئی۔ جب خالہ نے یہ صورتحال دیکھی، انہوں نے سسرالی رشتہ داروں سے ناطہ توڑ لیا اور ایمن کے نکاح کی تاریخ رکھ دی گئی۔ پہلے میرا نکاح خالہ کے بیٹے مبشر سے ہونا تھا۔ ہمارے نکاح سے اگلے روز ہادی اور ایمن کے نکاح کے بندھن میں باندھا جانا تھا۔ خالہ نے بیٹے کے نکاح پر اپنے سسرالی رشتہ داروں کو مدعو کیا، لیکن ایمن کے نکاح کی بات ان سے پوشیدہ رکھی گئی۔ تاہم ان کو کچھ سنگن مل گئی تھی۔ شاید جب میرا اور مبشر کا نکاح ہو رہا تھا اور سب لوگ ادھر مصروف تھے، ایمن کے چچا نے اس کو گاڑی میں بٹھایا اور اپنے گھر لے گئے، جو بالکل خالہ کے گھر کے قریب تھا۔ انہوں نے وہاں ایمن پر بندوق تان لی اور کہنے لگے، تم ہادی سے پسند کی شادی کرنا چاہتی ہو اور اپنی ماں کو آڑ بنا لیا ہے۔ ہم یہ شادی ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اس گاؤں کے چودھری ہیں، ملازم کے لڑکے کو داماد بنا کر عزت مٹی میں نہیں ملا سکتے۔ انہوں نے ایک سادہ کاغذ ایمن کے سامنے رکھا کہ اس پر دستخط کرو۔ وہ گھبرا گئی اور ڈر کر رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر چچا زاد بھائی کمرے میں آ گیا۔ اس نے وکالت پاس کر رکھی تھی۔ اپنے باپ سے کہا، بابا جان، آپ یہ بہت غلط کر رہے ہیں، ایسا مت کریں اور ایمن سے زبردستی کسی کاغذ پر دستخط نہ لیں۔ اس مسئلے کو ہم بعد میں پیار و محبت اور بات چیت سے حل کر لیں گے۔ اس نے بندوق باپ سے لے لی اور یہ کہہ کر چچا زاد نے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور کہا، ایمن فوراً چلی جاؤ۔ ایمن وہاں سے بچ کر گھر آ گئی، مگر اب ماں سے مقابلہ مشکل تھا۔ وہ بیٹے کی رسم نکاح میں مصروف تھیں۔ ایمن نے کچھ کہنا چاہا، خالہ نے بیٹی کی بات نہ سنی۔ وہ بہت سہمی ہوئی تھی، اپنے کمرے میں دیر تک اکیلی بیٹھی روتی رہی۔ اگلے دن شام کو اس کا ہادی سے نکاح تھا، جس کے لیے خالہ نے کافی رازداری سے کام لیا تھا۔ صرف ہادی کے والد اور چچا کو بلایا تھا۔ ادھر ایمن کے بھائی کو گواہ بنے اور یہ مرحلہ رازداری سے طے ہو گیا۔ ایمن نے ماں سے منع بھی کیا کہ چچا سے دشمنی مول نہ لیں، ورنہ وہ جینا حرام کر دیں گے۔ ہادی ہمارا بھائی بن کر یہاں رہا ہے تو بھائی ہی رہنے دیں، مگر خالہ نے ایک نہ سنی۔ 1 سال تک خالہ جان نے اس بات کو راز رکھا، یہاں تک کہ میں ان کی بہو بن کر سسرال آ گئی۔ سال بعد انہوں نے بیٹی کی سادگی سے رخصتی کر دی اور وہ ہادی کی دلہن بن کر ان کے گھر چلی گئی۔ خالہ کا خیال تھا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر بیٹی اور داماد کو واپس بلا لیں گی، لیکن معاملہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ ایمن کے چچاؤں اور دیگر رشتہ داروں نے کہہ دیا، اگر ہادی اور ایمن نے دوبارہ اس گھر میں قدم رکھا تو ہم ہادی کو گولیوں سے چھلنی کر دیں گے، وہ اب یہاں دوبارہ نہیں آ سکتا۔ ہادی ایمن کو پا کر بہت خوش تھا، لیکن ایمن کافی پریشان تھی کیونکہ اس کے سسرال والوں کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ وہاں کوئی فرد بھی پڑھا لکھا نہیں تھا۔ ہادی گریجویٹ ضرور تھا، مگر وہ بے روزگار تھا۔ آخرکار اسے ریلوے میں کلرکی مل گئی اور وہ ملتان ریلوے اسٹیشن پر تعینات ہو گیا۔ ڈیوٹی کے لیے اس کو اسٹیشن پر رہنا پڑتا تھا، جبکہ ایمن سسرال والوں کے ساتھ گاؤں میں رہتی تھی۔ ہادی ہر ماہ صرف ایک بار چھٹی پر ملنے آتا۔ خاندانی جھگڑے کے ڈر سے ایمن کے بھائیوں نے بھی اس کو میکے آنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ بیچاری وہاں بہت اداس اور پریشان رہتی تھی۔ 1 سال بعد ایک بیٹی کی ماں بھی بن گئی، جس کی پرورش اچھے ماحول میں نہ ہو پا رہی تھی۔ وہ مچھروں سے تنگ تھی اور گرمی سے نڈھال ہو جاتی۔ پینے کو صاف پانی بھی میسر نہ تھا۔ خالہ چوری چھپے کچھ رقم ہر ماہ بھجواتی تھیں، مگر یہ رقم اس کے سسرالی اپنے اوپر خرچ کر لیتے تھے۔ وہ خالی ہاتھ رہ جاتی تھی۔ وقت گزرتا رہا۔ ہم سب موزوں اور مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ معاملہ چچا والوں سے درست ہوں تو ہم ایمن کو لے آئیں۔ پھر 1.5 برس بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا۔
مگر وہ خوش نہ تھی، کھانے پینے کو اس کی مرضی کا نہ ملتا تھا۔ بیٹا پیدا ہوتے ہی بیمار ہو گیا، اسے ٹائیفائیڈ ہوا، وہ بڑی مشکل سے بچا۔ ایمن کی ساس واحد ہستی تھیں جو ایک ماں کی طرح بہو کا خیال رکھتی تھیں، اس کی قدر کرتی تھیں اور پیار دیتی تھیں، وہ بھی چل بسیں۔ اس کی وفات کے بعد گھر کا ماحول ایمن کے لیے اور خراب ہو گیا۔ اس کی دیورانی اور جٹھانی دونوں ہی اس سے جلتی تھیں اور جہالت کے باعث طرح طرح سے اسے تنگ کرتی تھیں، کہتی تھیں کہ یہ مہارانی ہے تو اپنے گھر کی، ہم کیوں اس کا کام کریں، اسے کھانا بنا کر دیں، یہ اپنے سارے کام خود کرے۔ پہلے ساس ساتھ دیتی تھیں، اب وہ اس سے برتنوں کی دھلائی، جھاڑو، صفائی اور کھانا بنانے پر اصرار کرتی اور لڑتی۔ شوہر گھر موجود نہ ہو تو اکیلی عورت ان مسائل کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایمن کو گھر کے ایسے کام کرنے کی عادت نہ تھی، وہ ایک زمیندار گھرانے کی لڑکی تھی، شہزادیوں کی طرح پلی بڑھی تھی۔ اس کے گھر میں بہت ساری نوکرانیاں تھیں، آج وہ سارے کام خود کرنے پر مجبور تھی جو پہلے کبھی اس کی نوکرانیاں کرتی تھیں۔ جٹھانیوں، دیورانیوں، نندوں، ان کے شوہروں نے ایمن کا جینا دوبھر کر دیا۔ ان کے طرز زندگی پر بھی ایمن کو سخت الجھن ہوتی تھی۔ اب اسے احساس ہوا کہ یکساں طرز زندگی نہ ہونے سے زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ اماں نے اس کی شادی یہاں کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ شاید ان کو اپنی سسرالی رشتہ داروں کی طاقت کا اندازہ نہ تھا جو اب ایمن اور ہادی کو میکے آنے نہیں دیتے تھے۔ جب ایمن نے ہادی سے رو رو کر مطالبہ کیا کہ مجھ کو اپنے گھر کے جلتے جہنم سے نکالو تو وہ 2 بچوں سمیت اسے اپنے ساتھ ملتان لے آیا۔ بڑی مشکل سے ایک کوارٹر الاٹ کرا سکا، تنخواہ تھوڑی تھی جس میں گزارا مشکل تھا۔ ہادی اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے آیا تھا تاکہ ایمن گھر میں اکیلی نہ رہے۔ ملتان میں اس نے اپنے چھوٹے بھائی الیاس کو اسکول میں داخل کرا دیا۔ ایمن الیاس کا بہت خیال رکھتی تھی، اس کو پڑھا لکھا کر اپنے بھائی سے کہہ کر دبئی بھجوا دیا۔ جو خالہ خرچہ ایمن کو بھیجتی تھیں، ایمن وہ بھی اپنے دیور کی پڑھائی پر لگا دیتی تھی تاکہ سسرال کے خاندان کا ایک فرد تو پڑھ لکھ کر سدھر جائے، کمانے کے لائق ہو جائے، ایک تو اس کا ہم نوا ہو۔ خالہ جان نے بڑی مشکل سے کچھ زمین اپنے اختیار میں لی اور اس کی پیداوار بیٹی کو دینے لگیں، جس سے ایمن کی مشکلات کچھ آسان ہو گئیں اور تھوڑے حالات بھی بہتر ہوئے۔ اب اس کے تینوں بچے اچھے اسکولوں میں پڑھنے لگے، ہادی کی بھی ریلوے میں ترقی ہو گئی۔ یوں کافی مسائل پر قابو پا لیا گیا۔ مجھ کو ایمن سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن جب میکے جاتی اس سے ملنے جاتی تھی۔ امی ساتھ ہوتی، ایمن اپنے دکھ مجھے بتاتی اور روتی تو مجھ کو کافی افسوس ہوتا کہ خالو کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادیوں جیسی، دیکھو کیسی اس کی قسمت نکلی۔ دن سدا ایک سے نہیں رہتے۔ الیاس نے کچھ دن وفا کی، دبئی سے کافی کما کر وہ اپنے والدین کو بھجوانے لگا، کچھ رقم ہادی کو بھی بھجواتا تھا، مگر پھر اس نے بھائی اور بھابھی سے ناتا توڑ لیا اور اپنی ساری کمائی والدین کے لیے وقف کر دی۔ ایمن کو اس بات کا شکوہ نہ تھا، افسوس تھا تو یہ کہ اس نے اپنی دوسری بھابھیوں کے کہنے میں آ کر ایمن اور ہادی سے قطع تعلق کر لیا تھا، جبکہ ایمن نے اسے اپنے بچوں کی طرح پالا پوسا اور پڑھایا لکھایا تھا۔ اب ایمن کہتی تھی، سچ ہے، پرائی اولاد کی پرورش بڑے جان جوکھم کا کام ہوتا ہے۔ باپ کی زمینوں سے بھی بہت کم حصہ دیا گیا، بعد میں اس کے بھائی نے بھی اپنے چچاؤں کے ہم خیال ہو گئے، صرف اماں کے حصے میں آئی زمین ہی اسے مل سکی، اور یہ سزا تھی ہادی سے شادی کی۔ اماں کے اس اقدام کو ان کے بیٹوں نے معاف بھی نہ کیا، بہوؤں نے ساس کو برا بھلا کہا اور وہ ان کے ساتھ حقارت کا سلوک کرنے لگیں۔ ان کی بہویں ان کے سسرال سے تھیں۔ مجھ کو شادی کے بعد جب اولاد نہ ہوئی تو میرے شوہر نے دوسری شادی اپنی چچا زاد سے کر لی تھی کہ ان کی زمین دگنی ہو جائے۔ خدا نے اولاد بھی دے دی اور چچاؤں نے دشمنی بھی ختم کر دی۔ اگرچہ وہ لوگ بظاہر میری عزت کرتے تھے، مگر دل میں مجھ سے وہ سب لوگ خار کھاتے تھے، کیونکہ میں خالہ جان کی بھانجی تھی اور ان کی طرفداری کرتی تھی، ان کا خیال رکھتی تھی۔ اس پر میری سوتن اور دیورانی دونوں ہی جلتی تھیں اور مجھ سے بدظن رہتی تھیں۔ وہ اپنے شوہروں کو بھی مجھ سے بدظن کرتی تھیں۔ تنگ آ کر بالآخر خالہ جان ایمن کے گھر منتقل ہو گئیں۔ وہ بیٹی تھی، ہر حال میں ماں کا خیال رکھتی تھی۔ ہادی نے بھی وفا کی، بیٹا بن کر دکھایا۔ آخری عمر میں خالہ جان کا خیال ایک بیٹے کی مانند رکھا، ان کو کوئی تکلیف نہ ہونے دی۔ جب وہ بیمار ہو گئیں تو ان کی خدمت سگے بیٹوں سے بڑھ کر کی، جبکہ سگے بیٹوں نے پوچھا تک نہیں۔ سچ ہے، کسی کے ساتھ نیکی کرو تو رائیگاں نہیں جاتی۔ ہادی نے بھی بیٹا ہونے کا حق آخرکار ادا کر دیا۔
اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔